اگر آج قرآن پر مسلمان عمل نہیں کر رہے تو گویا کہ انہوں نے قرآن مجید کو اٹھا کے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا. یہ مطلب ہے اس بات کا. اگر یہودی تورات پر عمل نہ کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ حبیب یہ وہ قوم ہے، ناہنجار قوم ہے جس نے تورات کو اٹھا کے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. تو حضرت صاحب اگر مسلمان بھی قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو انہوں نے بھی یہی حال کیا. جو قوم اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتی تو اس نے اس کتاب کو اٹھا کے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے وہ ہے جو مومن نہیں ہے. یہودی اکثر مومن نہیں ہے. ممتاز قادری صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ جب وکیل نے دلائل دیے نا کہ جناب غازی صاحب نے شریعت کی روح سے کام ٹھیک کیا، شرعی کام بالکل ٹھیک ہے جڑا غازی ملک ممتاز قادری کی تھا، تو جج نے پتا کیسے کیا؟ جج نے کہا جی چلو شرعی تو ٹھیک ہے لیکن اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اور پھر قانون کون سا ہے؟ جب شریعت آ گئی تو بس بات ختم ہو گئی. کون سے قانون کی بات کرتے ہو؟ حرام خور. یہ قانون کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ جو بھی بات ہوگی اللہ رسول کے دین کے مطابق ہوگی. میں کہ قانون کے وچ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاسق لوگ ہی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ. یہ دیکھیں جی مسلمانوں کی حال بھی ہے آج کل. فرمایا حبیب جب کبھی یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں نا تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ یہودیوں کا ایسے ہے کہ وہ وعدے کو توڑ دیتا ہے، پیچھے کر دیتا ہے. چھوڑو جو کوئی گل. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے وہ ہے جو مومن نہیں ہے. یہودی اکثر مومن نہیں ہے. یہودیوں کا پورا گروہ تھا کہ یار تسی سویرے جا کے مسلمان بن جاؤ تے شام میں پھر کافر ہو جانا. جدو تسی مسلمان بن کے کافر بنو گے نا پھر لوگ بدزن ہو جان گے. سمجھ رہے ہو؟ اے جو یہودی آندے سن نا صبح کے مسلمان بنتے سی، بڑے شان حضور کا بیان کرتے سی. جدو شام کو آندے سن نا تو پھر لوگوں کے ذہن بدزن کرتے سن کہ یار انہاں وچ تو کوئی شے نہیں معاذ اللہ. اے تے جڑی اسی پڑھی ہوئی کتاب تورات وہ تو کوئی شے ہی نہیں انہاں دے اندر. پھر لوگ بدزن ہوندے سن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جڑے اکثر مومن سن، اکثر مومن وہ مومن نہیں سی. یہودیوں کا ایک گروہ ایسا سی جڑا وعدہ کرتا سی لیکن وعدے کو توڑ دیتا سی. ایسے میں سارے مسلمان کر دیتے. اور دوسرا گروہ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، فرمایا کہ جب کبھی ان کے پاس رسول آتے ہیں اللہ کی طرف سے تو ان کی تصدیق فرمانے والے ہیں. تو نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب، فرمایا کہ ان میں سے جو ایک گروہ ہے جن کو کتاب دی گئی وہ کیا کرتا ہے؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، وہ اپنی کتاب کو اٹھا کے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے نہیں ہیں. حالانکہ جو یہودی تھے نا، یہودی وہ اپنی کتاب کو سونے کے ساتھ لکھ کے رکھے تھے، سونے کے ساتھ. سمجھ رہے نا؟ چاندی کے گلاف چڑھاتے تھے اور چما چاٹی تو سبحان اللہ یہودی سے بڑھ کے کون کر سکتا ہے. اللہ فرما رہا ہے لیکن وہ اپنی کتاب کو اٹھا کے اپنی پشتوں کے پیچھے ڈالتے رہتے ہیں، پیٹھوں کے پیچھے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنی کتاب کے اوپر عمل نہیں کیا کرتے تھے. تو گویا کہ جو قوم اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتی تو اس نے اس کتاب کو اٹھا کے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا. یہ اس چیز کا مطلب ہے. اگر آج قرآن پر مسلمان عمل نہیں کر رہے تو گویا کہ انہوں نے قرآن مجید کو اٹھا کے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا. یہ مطلب ہے اس بات کا. اگر یہودی تورات پر عمل نہ کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ حبیب یہ وہ قوم ہے، ناہنجار قوم ہے جس نے تورات کو اٹھا کے اپنی کاٹ کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے، کاٹ اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. تو حضرت صاحب اگر مسلمان بھی قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو انہوں نے بھی یہی حال کیا. قرآن کو اٹھا کے اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں 98% لوگ ایسے 98% لوگ جن کو دیکھ کے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. دیکھ کے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا 98% لوگ. تو حضرت صاحب نے قرآن کو پیچھے ہی ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. باقی کام بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں. ختم شریف بڑی پابندی کے ساتھ، میلاد شریف کی محفلیں بڑی پابندی کے ساتھ ہو رہی ہیں، 40ویں کی محفلیں بڑی پابندی سے ہو رہی ہیں. اور بھئی یہ مستحب کام ہے. تعویذ بڑی پابندی کے ساتھ جناب 10,000 کا تعویذ، 20,000 کا تعویذ، قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے. وہ خدا کے بندے قرآن سے پڑھ کے کون سا تعویذ ہو سکتا ہے؟ وہ جو اقبال نے کبھی کہا تھا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں ہوگی اس کھیت کے ہر خوش ہوئے گندم کو جلا دو. میں نہ خوش و بے سار ہوں ان مرمر کے سروں سے، میرے لیے مٹی کا ایک اور حرم بنا دو. اقبال کہتا ہے کہ جناب تسی کعبے کے اوپر وہ 6 کروڑ روپے کا غلاف چڑھایا گیا، سونے کا غلاف چڑھایا گیا، کعبے کو مرمر سروں کے ساتھ سجایا گیا. اقبال کہتا ہے میں نہ خوش و بیزار ہوں ان مرمر کے سروں سے، میرے لیے مٹی کا ایک اور حرم بنا دو.
اقبال کہنا ہوئے تسی کعبہ جڑا مرضی بڑھا دو کوئی طواف دا بندے دا پتر آ کے کرے نا جن دے وچ کوئی اسلام کی غیرت بھی ہو کتاب نو چک کے بڑے کنڈ دے پیچھے سٹیا ہویا کہ جناب جا کے طواف ہو رہے ہیں حج ہو رہے ہیں حضرت صاحب لکھاں دے حساب سے لوگ طواف کرتے ہیں لکھاں دے حساب سے تسی جدوں بھی جا کے دیکھو نا حرم بھریا ہوگا لیکن دین اسلام کی کدے کوئی گل نہیں یہودیوں والا کام نہیں تو اور کیا ہے یہ سارے یہودیوں والے کام ہیں سارے تو جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ جو یہودی تھے نا یہودی انہوں نے معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کے طور پہ معروف کروایا تھا جادوگر کے طور پہ اصل میں یہ سارا جو جادو والا سلسلہ ہے نا یہ چلا تھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یار یہ تو بڑا کام خراب ہے لوگ جادو سیکھ کے میاں بیوی کے رشتے کو توڑ دیتے ہیں گھر میں پریشانیاں تو جناب سلیمان علیہ السلام نے سارے کتابیں اکٹھا کر کے نا اپنے تخت تھلے انہوں نے دفن کر دیتے سی اور آپ نے فرمایا کہ آج تو بعد جس بندے بھی جادو سیکھا نا ان میں دھوڑ لا دینی خبردار تو جادو آپ کے دور میں عروج پر تھا جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو آپ کا وصال ہو گیا کئی نسلیں گزر گئی تو شیطان نے آ کے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ جناب جادوگر سرما سکتا تو یہودیوں کے اندر یہ صورتحال چل پڑی حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جب حضور نے فرمایا نا کہ سلیمان تو ہمارے بھائی تھے انبیاء میں سے تھے پیغمبروں میں سے تھے تو یہودیوں نے رولا پاتا کہ نہیں جناب وہ تو جادوگر سی تسی انہوں نے نبی بڑھا کے بیٹھے معاذ اللہ آپ اندازہ کریں یہودیوں نے کسی کو نہیں چھوڑا ایسی کہ خبیث اور لائن قوم ہے یہودی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ فرمایا کہ انہوں نے پیروی کی جو شیطان پڑھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیطان جادوگر تھے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے جادو وما کفر سلیمان اللہ فرما رہا ہے سلیمان نے کفر کوئی نہیں کیا یعنی جناب سلیمان نے جادو کوئی نہیں سکھایا ولکن الشیاطین کفروا اللہ فرما رہا ہے لیکن جو شیطان تھے نا شیطان وہ کفر کیا کرتے تھے مطلب کہ یہ ایک کالو جادو سے جڑے کالے جادو ہوندے نے شیطان ایسے سکھاتے تھے یعلمون الناس السحر وہ شیطان لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت اللہ فرما رہا ہے جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا بابل میں ہاروت و ماروت پر وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فطرة فلا تكفر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے وہ ان لوگوں کو بتا دے کہ دیکھو بھئی جادو جڑا ہے نا جادو اے بڑا اوکھا کام جے اے بڑا فتنہ ہے بندہ بچ نہیں سکتا تو نہ سیکھو لیکن فیتعلمون منهما لوگ نہ کو سیکھتے سن کہ جناب میں نہیں تسی سکھاؤ سانو اسی سوال لیں گے اور پھر کرتے کہ سن ما یفرقون ابھی بین المرء وزوجہ کہ میاں بیوی میں توڑوا دیتے تھے وہ رشتے توڑوا دیتے جادو کر کے رشتے توڑوا دیتے تھے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ اللہ فرما رہا ہے جان لو کسی کو بھی نقصان اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا جنوں بھی نفع ملے گا نقصان لگے گا جادو دا کسی اور شاید ہے اللہ کی طرف ہی ہوندی آ رہی ہے ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم اور فرمایا وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور انہیں نفع دے گا یعنی جادو کا سیکھتے نے ہر چیز اللہ کی ذات کی طرف ہوگی سمجھ رہے ہو نا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آزمائش واسطے بھیجی ہے جادوگر ہو گئے لوگ اے حضرت صاحب بہت تباہی پھری گئی ہے کوئی گھر سلامت نہیں ہے کوئی گھر سلامت نہیں ہے جناب ہر گھر جو فتنہ وہ جی ساڑھے برادے تویز ہوئے نے ساڑھے محمد تویز اور باقی ہوندے نے خود رسول پاک علیہ السلام دے ہوتے ہیں کہ یہودی عورت نے تویز کر دیتے سن اور نبی پاک علیہ السلام 3 دن بیمار رہ گئے سن پورے 3 دن نبی پاک علیہ السلام کا جسم مبارک بھی کمزور ہو گیا سی اے جڑا آخری 2 سورتاں نے نا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اے حضور علیہ السلام دے واسطے اترے سن کہ یا رسول اللہ تسی پڑھو اللہ تعالیٰ جادو تو چھٹکارا عطا فرمایا سمجھ رہے ہو کہ لوگ بڑے جادو کرتے ہیں اللہ یہ ساری بڑھیاں نے نا بڑھیاں پاکستانی بڑھیاں ایس کام جو بڑے سرگرم ہیں اے بہت جادو کرواندی ہیں انہوں نے باقاعدہ پیر لبے ہوئے ہیں حرام پیر دا نہیں بلکہ حرام خوری نے انہوں نے باقاعدہ حرام خور لبے ہوئے جناب جڑے جا کے پیسے دنیا نے تویز لے کے آدیاں نے کہ کسی جناب چولے دے تویز وار دیتا کمیز کسی دے بیڈ چ وار دیتا کسی دے فرج چ وار دیتا کسی دے گی چ وار دیتا اور ساڑھے کو ایک بڑھی ہے جناب وہ جدو کسی بندے تے شاک نے بھی تویز ہویا وہ کمیز لے کے جاندے اس بڑھی کو تو بڑھی نا ہر کسی دے اکھاں دے سامنے کمیز جھاڑ دی ہے اون دے جو 5-6 پھر تویز نکل دے وہ پھر بندے سمجھتے ہیں کہ یار ساڑھے بندے تے تویز ہوئے سا میں حیران ہاں کہ یار کیسی گل ہے حالانکہ وہ بندے خود چولا دیکھتے ہیں کمیز لگتے ہیں کوئی شان کمیز ہے اسے بندے دی کوئی بھی کمیز چک کے لے جاندے اس بڑھی دے کول وہ 2000 روپے کمیز دا لیندی ہے جناب وہ جو جھاڑ دیا نا وہ تویز نکلتا ہے اے جی سب تو بڑی پتہ کی مصیبت ہے سب تو بڑی مصیبت ہے کہ اسی خود قرآن کوئی نہیں پڑھ دیا وہ خدا دے بندے وہ قرآن جو بڑے برکتاں نے
میں تم کیا سی رسول پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ باقرہ پڑھی جاوے نا سورہ باقرہ اس گھر میں شیطان کدے نہیں آئے گا. ہمارے گھر کی صورت حال ہے کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں شادی شدہ ہم بستری کرتی ہیں شوہر کے ساتھ وہ 2-4 دن تو نہاتی نہیں ہیں ایسے لگے پھر دیا روٹی بھی پکا رہی ہیں بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں. بلکہ ہمارے جو پہلے دور کی جو مائیں بہنیں تھیں نا وہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. اور تو جناب ایک خاطر ٹی وی کا ریموٹ ہے تو ادھر بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے. اب تو یہ صورت حال ہے. حضرت صاحب کہاں سے دین آئے گا, کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گا؟ بہرحال جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, فرمایا کہ جن جن لوگوں نے اس جادو کو سیکھا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو جادو سیکھنا ہے یہ جڑے کالے جادو نے. اگر نوری ہے تو کسی کو دم پڑے اگلا اللہ اس کو شفا دے دے وہ تو خیر ہے, لیکن خطرناک جادو نہیں کرنا چاہیے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اللہ فرما رہا ہے کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے خریدا, یعنی جادو سیکھ کے پیسے کمائے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. اللہ فرماتا ہے کاش کہ یہ لوگ جان لیتے کیا کتنی بری چیز ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, اللہ فرما رہا ہے اور پرہیزگاری کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے. کی مطلب ہے اگر ایمان لے کے آندے جادو نہ سیکھ دے اور متقی بن دے, اللہ فرماتا ہے کہ میں انہوں نے بڑا بڑا اجر عطا فرمانا سی. لو کانوا یعلمون, کاش کہ لوگ جان لیتے. تو آج کے سبق کا خلاصہ کرام یہ ہے کہ جو قوم اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتی, کتاب کو نہیں پڑھتی, تو گویا کہ اس قوم نے اس کتاب کو اٹھا کے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا. اور تقریباً ہمارے ہر مسلمان کی یہ صورت ہے اللہ ماشاء اللہ کہ مولوی بچوں کے لفظ جاتے قرآن مجید تو پڑھنے والا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جادو ہے نا جادو ما یفرقون به بین المرء وزوجه, جو جادو لوگوں میں توڑ پیدا کرتے ہیں یہ جادو کرنا حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ جادو کرواتے ہیں سکھاتے ہیں سیکھتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. حضرت صاحب ہم لوگ دنیا تو کما لیں گے جادو کے ساتھ لیکن آخرت میں کوئی حصہ. اچھا اللہ نے کوئی گال کیسی کی تھی, فرمایا لو کانوا یعلمون, کاش کہ لوگ جان لیتے, کاش کہ انہوں نے پتا ہوگا کہ نہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اگر جادو نہ سیکھتے ہیں. حضرت صاحب یہ جادو انتہائی حرام ہے, بلکہ کسی عیسائی کے پاس جا کے دم کروانا یہ بھی حرام ہے. اس مسئلے کو بھی سن لو, سمجھ رہے ہو نا. اس لیے کہ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں نا عیسائی یہ کفریات پڑھ کے لوگوں پر دم کرتے ہیں اور شیطان انہاں دے یار ہوندے نے عیسائیاں دے جنہاں نے عیسائی چلے کٹے ہوندے نے. اے عیسائی پٹھا قرآن مجید پڑھتے ہیں, اللہ معافی عطا فرما دے, پٹھا قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ناپاکی دی حالت وچ پڑھتے ہیں پھر جا کے لوگوں نے دم کرتے ہیں. کہ لہٰذا وہ انہاں دا کوئی شیطان کو ہے سلسلہ. دیکھو اللہ نے آزمائش بنائی ہے نا, وہ جنت احمد نہیں بنی. اس لیے یاد رکھے ہندو سے سکھ سے عیسائی سے یہودی سے جا کے دم کروانا یہ حرام ہے. اللہ معافی دے ہمارے بچے مرتے مر جائیں لیکن آپ اسلام کی دامن کو نہ چھوڑیں, کبھی عیسائی کے پاس نہ جائیں تو اللہ آپ کو پھر ایمان کی زندگی بھی عطا فرمائے. اللہ صاحب کوئی تھوڑا بندہ آزمائش تو برداشت کرے یار, سر درد جناب عیسائی کو بھجے پھرتے ہیں اور چھوٹا ہو جی سب بچہ کام عیسائی کو بھجے پھرتے ہیں. وہ یار کچھ آزمائش بھی برداشت کیا کرو, کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا. اور خوب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے. اللہ ہمارے کی توفیق.